السلام علیکم دوستو۔ 1236 عیسوی قرون وسطیٰ کا وہ تاریک زمانہ کہ جب یورپ میں نوجوان اور حسین لڑکیوں کو چڑیل قرار دے کر زندہ جلایا جا رہا تھا، جبکہ اسی سال سرزمین ہندوستان پر ایک عورت حکومت کر رہی تھی۔ یہ تھیں رضیہ سلطان، شمس الدین التتمش کی لائق اور سب سے قابل اولاد۔ یہ عورت حسن و جمال میں جس قدر بے مثال تھی، اتنی ہی تیزی سے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کیا کرتی۔ اس نے اپنے دور میں اٹھنے والی تمام بغاوتوں کو کچل کر رکھ دیا۔ البتہ عشق نامی بلا نے بہت سے دیوانوں کی طرح اسے بھی کہیں کا نہ چھوڑا۔ سرخ و سفید اور لہیم شہیم ترک اور ایرانی امرا کے بجائے اس نے جمال الدین یاقوت نامی حبشی کو اپنا محبوب چنا، اور اسی غلطی کی بنا پر نہ صرف ہندوستان کے تخت سے ہاتھ دھوئے بلکہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھی۔ آخر کیا تعلقات تھے رضیہ سلطان اور اس حبشی غلام کے درمیان؟ آئیے کچھ بات کرتے ہیں رضیہ سلطان کی زندگی پر۔ یوں تو سلطان شمس الدین التتمش کے بہت سے بیٹے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہ تھا کہ وہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھ کر اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھ سکے۔ یہ سب کے سب اول درجے کے عیاش، میں نوش اور نوجوان لڑکیوں کے رسیا تھے۔ اس کے برعکس التتمش کے زمانے میں ہی رضیہ سلطان کی عقل و فہم، شجاعت و بہادری اور سیاست اپنے دور کے مردوں سے کہیں زیادہ آگے تھی۔ حکومتی معاملات میں رضیہ سلطان کی رائے حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی۔ سلطان التتمش کو اپنی اس بیٹی پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنانے کے بجائے رضیہ سلطان کو ہندوستان کا اگلا حکمران منتخب کیا۔ التتمش کا یہ فیصلہ جہاں اس کے بیٹوں پر گرا گزرا، وہیں ترکان چہلگانی نامی امرا کی ایک تنظیم بھی اس کی مخالفت پر اتر آئی۔ یہ 40 امرا دراصل ہندوستان کے سابق بادشاہ قطب الدین ایبک کے وہ ترک غلام تھے کہ جن کے ہاتھ میں ملک کی تمام وزارتیں تھیں۔ رضیہ سلطان کا باپ سلطان التتمش بھی انہی 40 غلاموں میں سے ایک تھا۔ ان کی مرضی کے بغیر ریاست میں کوئی بھی بڑا فیصلہ نہ لیا جاتا تھا۔ ان 40 امرا کو ایک عورت کے زیر قیادت کام کرنے پر سخت اعتراضات تھے، اور اسی لیے سلطان التتمش کی موت کے بعد اس کی مرضی کے برخلاف رضیہ سلطان کے بجائے اس کے بھائی رکن الدین کو ہندوستان کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس آدمی نے بادشاہ بنتے ہی لعو لعاب اور عیاشیوں میں گزشتہ بادشاہوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ حکومتی اور ریاستی امور کو چھوڑ چھاڑ کر یہ دن بھر رقاصاؤں کے ہجوم میں گھرا رہتا اور ہر وقت شراب کے نشے میں دھت اول فول بکتا رہتا، جبکہ رکن الدین کی جگہ حکومتی معاملات اس کی ماں شاہ ترکان چلایا کرتی۔ یہ ایک انتہائی حریص اور ظالم عورت تھی۔ جب اقتدار اس کے ہاتھوں میں آیا تو اس نے التتمش کی دیگر بیویوں کو چن چن کر سزائیں دیں، اور تو اور التتمش کی کئی اولادوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، جن میں رضیہ سلطان کا سگا بھائی قطب الدین بھی شامل تھا۔ رضیہ کو ایک عورت سمجھ کر زندہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ تو ایک عورت ہے، رو دھو کر خود ہی چپ ہو جائے گی، لیکن رضیہ سلطان جس کی رگوں میں سلطان التتمش کا لہو بہتا تھا، اس نے بلا خوف و خطر مساجد میں جا جا کر لوگوں کو عدل اور انصاف پر مبنی ایک حکومت کے قیام کی دعوت دی۔ عوام نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور تمام دہلی اس کے ساتھ ہو گیا، جبکہ ترکان چہلگانی امرا بھی رکن الدین کی عیاشیوں اور اس کی ماں کی منمانیوں سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے وہ بھی رضیہ سلطان کے ساتھ ہو گئی۔ یوں رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی خود مختار خاتون حکمران بنی۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نہ صرف سلطان کا اضافہ کیا بلکہ یہ خود کو امیر المومنین بھی کہلوانا پسند کرتیں۔ تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد سلطان رضیہ نے عورتوں کی طرح پردہ کرنا ترک کر دیا، بلکہ یہ مردوں کا سا لباس پہن کر دربار عام منعقد کیا کرتیں۔
رضیہ سلطان کے حکومت سنبھالنے کے بعد بھی وزیر اعظم نظام الملک جنیدی سمیت کئی امراء اور گورنروں نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، لیکن رضیہ نے اپنے حسن تدبیر اور گہری سیاست کے ذریعے نہ صرف ان لوگوں کی قوت کو تقسیم کر دیا بلکہ ایک ایک کر کے یہ سب موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ رضیہ سلطان نے لاکھ مخالفتوں کے باوجود اپنا اقتدار کچھ اس قدر مضبوط کر لیا تھا کہ کسی کو لگتا نہ تھا کہ اس کی حکومت اتنی جلد ختم ہو سکتی ہے۔ تمام صوبوں پر اس کی گرفت مضبوط تھی، امراء اور عمائدین اس کی مٹھی میں تھے۔ تب رضیہ سلطان سے ایک سنگین غلطی سرزد ہوئی، ایک ایسی غلطی کہ جس نے ہندوستان پر حکومت کرنے والی اس عورت کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ دیوانے اسے عشق کہتے ہیں اور سیانے اسے روگ، اور یہی روگ سلطان رضیہ کو بھی لے ڈوبا۔ دودھ کی طرح سفید اور پھولوں کی طرح خوبصورت رضیہ کے لیے چاروں طرف سے بادشاہوں، شہزادوں اور امراء کے رشتے موجود تھے، لیکن رضیہ سلطان کی دلچسپی ان میں سے کسی میں بھی نہ تھی سوائے ایک حبشی غلام کے۔ یہ حبشی غلام، جس کا نام جمال الدین یاقوت تھا، افریقہ سے لائے گئے نہایت ہی ادنا غلاموں میں سے ایک تھا، اتنا ادنا کہ ایسے غلام صرف مال برداری اور دوسرے مشقت کے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس غلام کا ہندوستان کے شاہی محل میں ہونا ہی ایک بڑی بات تھی، لیکن رضیہ سلطان کی جانب سے پہلے اسے امیر اخور یعنی استبل کا نگران مقرر کیا گیا، بعد میں اسے امراء کی فہرست میں شامل کیا گیا، اور رفتہ رفتہ رضیہ سلطان کی اس حبشی غلام سے قربتیں کچھ اس قدر بڑی کہ اسے امیر الامراء کا عہدہ عنایت کر دیا گیا۔ بادشاہ کے بعد یہ مملکت ہندوستان کا سب سے اہم عہدہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رضیہ سلطان نے جمال الدین یاقوت کو اپنا ذاتی محافظ بھی بنا رکھا تھا، جو دن ہو یا رات ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا، یہاں تک کہ جب رضیہ سلطان گھوڑے پر سوار ہوتی تو وہ اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گھوڑے پر چڑھایا کرتا۔ یہ تمام باتیں اعلیٰ نسل ترک امراء کے لیے انتہائی حسد کا باعث بنی۔ پہلے تو انہوں نے جمال الدین یاقوت کو زہر دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے زندہ بچ جانے کی صورت میں یہ کھل کر رضیہ سلطان سے مخالفت پر اتر آئی۔ ہوا کچھ یوں کہ بھٹنڈا کے حاکم ملک التونیا نے رضیہ سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور جب رضیہ اس کی سرکوبی کے لیے نکلی تو اس کی فوج امراء کی سازشوں کے سبب اس کے خلاف ہو گئی۔ ان سب نے مل کر جمال الدین یاقوت کو قتل کر دیا۔ یہ سب لوگ رضیہ سلطان کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، البتہ بھٹنڈا کا حاکم ملک التونیا رضیہ سلطان سے شدید محبت کرتا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی رضیہ کو شادی کا پیام بھیج چکا تھا۔ اس نے رضیہ سلطان کو صرف اس شرط پر زندہ چھوڑ دیا کہ وہ اس سے شادی کر لے گی۔ یوں رضیہ سلطان ملک التونیا سے شادی کے بعد بھٹنڈا میں رہنے لگی، اور تخت دہلی پر اس کا بھائی معز الدین قابض ہو گیا۔ بعد ازاں رضیہ سلطان اور ملک التونیا مقامی جاٹوں اور دیگر زمینداروں کی حمایت سے ایک فوج تیار کر کے دہلی پر چڑھائی کے لیے نکلے، لیکن اس جنگ میں رضیہ اور اس کے شوہر ملک التونیا کو شکست فاش ہوئی، اور یہ لوگ دوبارہ بھٹنڈا کی جانب فرار ہوئے۔ رضیہ سلطان بے سر و سامانی کے عالم میں پنجاب کے علاقے کیتھل تک پہنچی اور وہاں ایک کسان سے کھانا طلب کیا، لیکن کچھ ہی گھنٹے بعد شاہی فوج کو اسی علاقے میں رضیہ سلطان کی لاش ملی۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ جس آدمی نے رضیہ سلطان کو کھانا فراہم کیا تھا، اسی نے زر و جواہرات کے لالچ میں رضیہ سلطان کا قتل کر دیا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ دہلی کی شاہی فوج نے رضیہ سلطان کو قتل کیا تھا۔ حقیقت جو بھی ہو، رضیہ سلطان اس جنگ کے بعد قتل کر دی گئی۔ بعد ازاں اس کے بھائی رضیہ سلطان کی لاش دہلی لے گئی اور وہیں اس کی تدفین ہوئی۔ ہندوستان کی پہلی عورت حکمران رضیہ سلطان کی قبر آج بھی دہلی شہر کے بیچوں بیچ موجود ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔